بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علامہ مجلس نے بہار میں واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کا عقد عقیل ابن ابی وقاص نے پڑھایا۔ خطبہ نکاح میں حمد و ثناء خالق سے ابتدا کی تھی اور خطبہ نکاح یہ تھا کہ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں نسل ابراہیم، شجرہ اسماعیل، شاخ نزار اور ثمرہ عبد مناف سے قرار دیا۔ وہ اللہ جو واحد ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ نظیر۔ اس کے بعد آپ جناب وہب کی طرف متوجہ فرمایا، اے ابو الوداع، میں آپ کی اجازت سے آپ کی بیٹی کا عقد اپنے سردار زادے سے چند ہزار چاندی کے درہم اور 500 مسکال سونے کے حق مہر کے عوض کرتا ہوں۔ جناب وہب نے فرمایا، ہاں درست ہے۔ پھر جناب عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خواستگاری کرنے والے سردار، آپ کو اس حق مہر پر نکاح قبول ہے؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، جی ہاں مجھے قبول ہے۔ بعد از جناب عبدالمطلب نے 1000 درہم جناب عبداللہ کے سر پر نچھاور کیے اور جناب وہب نے 1000 کا مشک و عنبر اپنے داماد پر نثار کیا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا جس پر انواع قسم کے کھانے چنے گئے۔ بارات جب کھانے سے فارغ ہوئی تو جناب آمنہ کو سنوارا گیا۔ جناب عبدالمطلب حجرہ عروسی میں جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر گئے۔ جناب آمنہ کو رونمائی میں نقدی کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بشارت دی، بہو کی پیشانی کو بوسہ لیا اور باہر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن جناب عبداللہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عبدالمطلب نے سب سے پہلے جناب عبداللہ کی جبین پر نگاہ کی، دیکھا تو نور کی جو چمک پہلے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی اور پیشانی پر درسن کے برابر صرف مدھم سا سفید نشان رہ گیا ہے۔ جناب عبدالمطلب فوراً اندر آئے، جناب آمنہ کی پیشانی پر نگاہ کی تو وہی نور اب جناب آمنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ آپ کبیدہ خاطر ہو کر باہر تشریف لائے اور حبیب راہب کے پاس گئے اور اسے تمام حال سے آگاہ کیا۔ حبیب راہب نے عرض کیا، آپ پریشان نہ ہو، نور وہی ہے، صرف مکان بدلنے سے آپ کو مدھم سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ باپ کی پیشانی میں تھا اور اب صدف عصمت میں ہے۔ واپسی پر جناب عبدالمطلب نے فصیح عربی میں درختوں اور پتھروں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے سنا کہ نور محمد اپنی آخری قیام گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ 40 دن گزرے تھے کہ یثرب سے پیغام موصول ہوا کہ جناب فاطمہ بنت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر یثرب تشریف لائے۔ ابھی یثرب میں رہتے ہوئے 10واں دن تھا کہ جناب عبداللہ بیمار ہو گئے اور 5ویں دن دائی اجل کو بیک کہی۔ جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کی وفات پر بہت زیادہ روئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا اور فرماتے تھے، نور نبوت کا امین بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یکسر مکان کی چھت میں شگاف ہوا اور ہاتف غیبی نے پکار کے کہا، ہم نے امانت منتقل کر دی ہے، ایک دن تو انہیں جانا ہی تھا۔ جناب عبدالمطلب باہر تشریف لائے، جناب عبداللہ کو غسل و کفن دے کر دفن کیا اور ان کی قبر پر انتہائی عالی شان مکان بنوا کر قبا تعمیر کیا۔ واپس مکہ آئے، جناب آمنہ نے جب اپنے شوہر کی وفات کا حال سنا تو رو رو کر اپنے آپ کو بحال کر دیا۔ جناب عبدالمطلب نے آ کر فرمایا، بیٹی تجھے مبارک ہو، سید الاولین و آخرین کی آمینہ ہے۔ بیٹی تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رونے سے پوری کائنات غمزدہ ہے۔ تیرے لیے وارث کی وفات کی نسبت جس نور مقدس کی تو امینہ ہے، اس کی طرف دھیان دینا زیادہ اہم ہے۔ پھر جناب عبدالمطلب نے بی بی کو 2 گوشوارے دیے جو جناب عبد مناف نے اپنی ایک بیٹی کو عنایت فرمائے تھے۔ جب آپ کو صدف عفت میں دوسرا ماہ شروع ہوا تو ذات احدیت نے ایک ملک کو حکم دیا کہ ارض و سما کے مابین منادی کر کے تمام کائنات کو بتا دے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب چمکنے والا ہے اور رحمت محمدیہ سے کائنات ہستی معمور ہونے والی ہے۔ جب آپ کے صدف عفت میں تیسرا ماہ ہوا تو ابو قحافہ کہتا ہے کہ شام سے لے مکہ کو آ رہا تھا، جو ہی میں مکے کے قریب ہوا تو میرے ناقہ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے انتہائی جاہریت کے ساتھ کوڑے برسانا شروع کیے لیکن ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تعجب ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی جو اپنے مالک سے بے وفائی کرے۔ کسی ہاتف کی غیبی آواز آئی کہ اسے کچھ نہ کہو، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دو۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تمام درختوں نے اپنی ٹہنیاں جھکا دی ہیں اور ہر پتھر اور پہاڑ سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے؟
میں نے سوال کیا اے عاطف غیبی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عاطف نے جواب دیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو رہی ہے۔ انسان کے سوا کائنات عالم کی ہر چیز نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی خاطر اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہے۔ اسے اپنی والدہ کے صدف عفت میں آئے 3 ماہ گزر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ ظہور کب ہوگا؟ عاطف نے کہا تو دیکھ کر ہی مرے گا۔ بت پرستوں کے لیے وہ عذاب خدا بن کے آ رہا ہے۔ جب صدف عفت میں 4تھا ماہ ہوا تو طائف کے ایک راستے پر ایک عابد کا گرجا تھا جو مکے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں مکے میں اپنے ایک دوست کو ملنے آیا۔ جب میں عرفات میں پہنچا تو ایک بچے کو زمین پر سجدہ کرتے دیکھا۔ حبیب راہب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا، اسے اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عاطف غیبی نے آواز دی سے کچھ نہ کہنا، تو نہیں دیکھ رہا کہ انسان کے سوا بحر و بر میں رہنے والی ہر مخلوق دارگاہ خالق میں شکرن للہ سجدہ ریز ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کو اپنی ماں کے صدف عفت میں 4تھا ماہ مکمل ہونے والا ہے اور 5واں ماہ شروع ہونے والا ہے۔ حبیب کہتا ہے کہ میں نے بچے کو چھوڑ دیا اور مکہ آیا، جناب عبدالمطلب کو ملا، انہیں پورا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا حبیب اگر ہو سکے تو اسے چھپا کے رکھنا، اس ذات کے دشمن بہت ہیں۔ جب میں واپس اپنے گرجے میں آیا تو ایسے معلوم ہوا جیسے گرجے میں زلزلہ آیا ہے، اور محراب گرجا پر لکھا ہوا دیکھا اللہ اس کے محمد ابن عبداللہ رسول پر ایمان لے آؤ، اس کا وقت ظہور قریب آ چکا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس پر ایمان لایا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے اس کا کفر کیا اور اس پر نازل شدہ کتاب میں سے ایک حرف کی بھی تردید کی۔ راہب نے کہا اے میرے خدا میں اس پر ایمان لایا ہوں، کبھی کفر نہیں کروں گا۔ جب آپ کو صدف عفت میں 7واں ماہ شروع ہوا تو سوار ابن خارب جناب عبدالمطلب کے پاس آیا اور اس کی اے سردار شب گزشتہ عجیب ماجرا دیکھا، نہ تو میں نیند میں تھا اور نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بیدار۔ میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس سے ملائکہ فوج در فوج عجیب و غریب رنگوں کا سامان لے کر اتر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں زمین کو آراستہ کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کا وقت ظہور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو عبدالمطلب کا پوتا ہے، پورے کرۂ ارض کا نبی ہے، سیف قاطعہ کا مالک ہے، اس کے نیزہ کی ضرب سے کوئی نہ بچے گا۔ میں نے ایک ملک سے پوچھا یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب کی۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا واقعہ اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ جب آپ کو صدف عفت میں 8واں ماہ ہوا تو سمندر کی ایک مچھلی جو تمام مچھلیوں کی سردار ہے، اس کا نام تینوسا ہے، وہ سطح پر سمندر پر آ گئی اور اپنے دم پر کھڑے ہو کر تسبیح خالق کرنے لگی۔ ملائکہ نے ہر چند اسے ایسا کرنے سے روکا، لیکن اس نے جواب دیا یوم تخلیق سے خالق اکبر نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب میرا آخری نبی اور اس دنیا میں آ جائے تو سمندر کی سطح پر میری تسبیح کرنا۔ اب میں نے ملائکہ سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ملائکہ نے اسے بتایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، 1 ماہ باقی ہے۔ وہ مچھلی زیر آب چلی گئی۔ جب آپ کو صدف عفت میں 9واں ماہ ہوا تو ذات احدیت نے 10,000 ملائکوں کا قندیل بکف زمین پر بھیجا۔ قندیل پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکے کے جتنے بھی پڑے ہوئے افراد تھے سب نے وہ قندیلیں بھی دیکھی اور ان پر جو لکھا تھا وہ بھی پڑھا۔ جب جناب عبداللہ کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ابھی کسی کو نہ بتاؤ، اسے مخفی رکھنے کی کوشش کرو۔ جب 9واں ماہ مکمل ہونے کو آیا تو کرۂ ارض کے ہر باسی نے دیکھا آسمان پر کوئی ستارہ اپنی جگہ نہیں ٹکتا تھا، ایک ستارہ دوسرے کے پاس اور دوسرا تیسرے کے پاس جا کر مبارکباد دیتا تھا۔ یہ سلسلہ تا ولادت قائم رہا اور دنیا دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی رہی۔ جب 9 ماہ مکمل ہو گئے تو جناب آمنہ نے اپنی والدہ جناب براہ کی خدمت میں عرض کی کہ اماں آپ کو معلوم ہے میرے دن پورے ہو چکے ہیں، آج مجھے اپنے وارث کی یاد بہت ستا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرے کے اندر چلی جاؤں، اپنے وارث کی یاد میں جی بھر کر رو لوں۔ جناب براہ نے فرمایا بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تیرے وارث کی جوانی اس قابل ہے کہ اس پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ جناب آمنہ نے عرض کی ماں میں دروازہ اندر سے بند کروں گی جب تک میں خود نہ کھولوں، کوئی مجھے آواز نہ دے۔ جناب براہ نے فرمایا بیٹی میں کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ جناب آمنہ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دل کھول کر روئیں۔ اسی اثناء میں وضع کے آثار نمودار ہوئے، جلدی سے اٹھی دروازے پہ آئیں، کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔
پریشان ہو کر واپس آئیں، دیکھا تو سامنے 4 حسین و جمیل مستورات کھڑی ہیں جن کے ساتھ 2 کنیزیں تھیں۔ ان کے پاس تمام وہ ضروری سامان تھا جو بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک مخدرہ نے آگے بڑھ کر جناب آمنہ کو سلام کیا اور عرض کیا، آپ گھبرائیں نہ، اس وقت ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور جب تک آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی اس وقت تک ہم آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر مسند بچھائی، چاروں بیویاں ارد گرد بیٹھی، جناب آمنہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں، ایسا محسوس ہوا جیسے نیند آ رہی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ پہلو میں سر بسجود ہے اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو مہک رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور انگشت شہادت بلند کر کے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر بچہ ماں کے پہلو میں لیٹ گیا اور جناب آمنہ نے خوش ہو کر اٹھایا، دیکھا تو بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، خوشبو سے مہکتے ہوئے کپڑے زیب تن تھے، آپ کے رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، کمرے میں تاریکی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب آپ کا ظہور ہو گیا تو چاروں مستورات نے آپ کو رومال میں لپیٹا، جناب آمنہ کی گود میں دیا اور کسی مزید ضرورت کا پوچھا۔ جناب آمنہ نے فرمایا، اب مجھے نہ کوئی تکلیف ہے نہ ضرورت۔ وہ مستورات بی بی سے اجازت لے کر واپس جنت میں چلی گئی اور جنت میں جا کر تمام اہل جنت کو ولادت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے بعد جناب جبرائیل اور میکائیل کمرے میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب آمنہ کی گود سے لے لیا، آب کوثر سے غسل دیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ام سید الانبیاء، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ ہی کے خادم ہیں۔ یہ غسل کسی نجاست کے دور کرنے کی خاطر نہیں دے رہے ہیں، یہ آب کوثر ہے، حوض کوثر کی لذت اور شیرینی کو دو چند کرنے کی خاطر رسالہ واپس لے جائیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں، غسل دینے کے بعد جبرائیل نے آپ کو اٹھایا، میرے پہلو میں سلایا، اتنے میں دروازے پر دستک سی محسوس ہوئی۔ جبرائیل دروازے پر گئے، واپس آ کر کہا، ملائکہ ارض و سما اپنے آقا کو سلام کرنے کی خاطر آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جلد واپس چلے جائیں گے۔ میں دیکھ رہی تھی گروہ در گروہ ملائکہ آ کر سلام کرنے لگے۔ سلام یوں کرتے تھے، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد۔ جب تمام ملائکہ واپس چلے گئے اس وقت بی بی اٹھی، دروازے پر آئیں، دروازہ کھولا، اپنی والدہ جناب برہ اور والد کو مبارکباد پیش کی اور انہیں تمام واقعات بتائے جو ملاحظہ فرما چکی تھی۔ جناب وہب نے فوراً غلام کو بلایا، فرمایا، ابھی جا کر عبد المطلب کو مبارکباد دیں۔ تمام اہل مکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو پیش آ رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خود جناب عبد المطلب بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ہونے والے آثار ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں غلام نے آ کر جواب مبارکباد دی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا یقین تو مجھے تھا کہ یہ سب خوشیاں میرے ہی مولود کے لیے منائی جا رہی ہیں، مجھے تصدیق کا انتظار تھا۔ چنانچہ آپ اپنی تمام اولاد کو لے کر جناب وہب کے گھر تشریف لائے اور جناب آمنہ کے پاس گئے، نو مولود کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ حمد خدا کی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔